कलमदार गया साथ ही मुर्शिद रहमत का कलमदार गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद में महबूब रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद में महबूब रहा। सर है जो सर आका तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता दे समझो निशान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग से। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग से। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। साथ ही मुर्शिद रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांटता गया है करम आज गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम गया है। जुबां पर मोहम्मद का नाम गया है करम आज वालाई। सुभान अल्लाह सुभान दुरूदों की डाली है कौनो मकाम पर। दुरूदों की डाली है कौनो मकाम पर। के आजम बिया का इमाम आ गया है। के आजम बिया का इमाम आ गया है करम आज वालाई। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर। नबी का वसीला ही काम आ गया है। उन्हीं का वसीला ही काम आ गया है करम आज बालाए। और मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें। मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें। वो देखो हमारा गुलाम आ गया
ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے اور مجھے مل گئی دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد پروگرام سال سواب دا پروگرام ہے دعا فرماؤ آمد رسول دا صدقہ چادر بطول دا صدقہ بھائی صاحبہ دی قبر تے ہزارہ رحمت عطا فرمائے تے میرے تو قبل خطیب اہل سنت میرے محسن حافظ بلال صاحب نے بہت سونی حضور دی ثنا فرمائی ہے تو ان چند منٹ دی حاضری درود پاک دا نظرانہ پیش کرو بواز بلند صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا گنگونے سی کڈا نام سوریلا حضور دائے ایک باری محبت نال کہیے نا سبحان اللہ گنگنا کی سجنا ویختے سی کڈا نام سوریلا حضور دائے او سب تو اونچی حضور دی ذات دس دی سب تو اونچا قبیلہ حضور دائے تے جے رب نو راضی کرنا جے اکو ہر بات ہیلا حضور دائے ناصر یسا مسکینہ دے کول کیے جے کر ہے تے وسیلہ حضور دائے ناصر یسا مسکینہ دے کول کیے جے کر ہے تے وسیلہ حضور دائے تے جدے وچ ایمان دے نبی وسے قبلہ حافظ بلال صاحب جدے وچ ایمان دے نبی وسے اسی عاشق دا سمجھو جواب کوئی او جیڑا سیدہ جیڑا طیبہ جیڑا طاہرہ جیڑا عابدہ جیڑا زاہدہ جیڑا سیدہ زارا دا سگ ہووے او تے جگ وچ زیر عطاب تے جیڑا حسنو حسین دا ہووے نوکر او دا سمجھو اصحاب کتاب کوئی نہیں تے مولا علی دا جیڑا غلام ہووے انہوں قبر دے وچ عذاب کوئی نہیں مولا علی دا جیڑا غلام ہووے انہوں قبر دے وچ عذاب کوئی نہیں تے جد میں مراں
آئے ہائے ہائے سرکار دا نام لے کے دفنان والیو کرم کما چھڑیو او جاندا ہووے مدینے نو راہ جیڑا اس راہ تے قبر بنا چھڑیو تے لکھ کے کفن تے نام سرکار والا کفن کرے دے وچ لٹکا چھڈیو بند قبر سردار دی کرن لگیا مٹی شہر مدینے دی پا چھڈیو بند قبر سردار دی کرن لگے مٹی شہر مدینے دی پا چھڈیو تے حضور دے غلام بیٹھے نے تے میں کہن لگا وہاں لو مدینے کی کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں مل کے کہیے لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی مدینے کے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ انہاں چکرا چ نہ پاؤ حضور رحمت للعالمین نے تو فخر کر ایڈے وڈے نبی دے امتی بیٹھے ہو پیار نال کہو سبحان اللہ امام الانبیاء دے امتی بیٹھے ہو پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو حکیم صاحب کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح وقت دا تقاضا تے آخری شعر سنو تے ایک بری پیار نال کہو سبحان اللہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا پھارے ہونا سے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا پھارے ہونا سیر اب تو میزان پہ ہائے ہائے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہوئے ہیں کیونکہ اے بالکل انہاں دنیں چی سرکار عمرہ شریف تو واپسی آئے نے تے قبلہ بلال صاحب فرما رہے نے دو چار شعر اور پڑھو تے میں ویکھن لگا واں
اس نسبت تے ناز کردیا ہویا بڑے ہی ناز ہے مینوں تے الحمدللہ تھانوں بھی الحمدللہ ناز ہوئے گا پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودھایا ہے الحمدللہ میرے نال تو مل کے کہنا ہے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودھایا ہے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودھایا ہے پٹگل وچ نوکری دا پٹگل وچ نوکری دا نوکری دا سیداں دا پایا ہے اے چھولیاں پھر دین دے جو چاون کر دین دے اے چھولیاں پھر دین دے جو چاون کر دین دے زہرا دیاں لالا نے زہرا دیاں لالا نے ہر منگتا رجھایا ہے زہرا دیاں لالا نے ہر منگتا رجھایا ہے اچ ذات علی دیئے سونے حق دے ولی دیئے جنوں اپنے بستر تے اور جنوں اپنے بستر تے آقا نے سوایا ہے میری حاضری دا آخری شیر تے مخدومہ کونین دی بارگاہ چے میں عرض کرنے لگا تے ایک میری پیار نہ کہو سبحان اللہ آہا اچ ذات بطول دیئے جو بیٹی رسول دیئے اچھی ذات بطول دیئے جو بیٹی رسول دیئے اماں حسن حسین دیئے اماں حسن حسین دیئے بڑا رتبہ پایا ہے اے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودھایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم رسولہ النبی الکریم الامین المصطفیٰ المجتبیٰ امام المرسلین والانبیاء رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین ملدا اے سکون دل نوں ملدا اے سکون دل نوں پنج تن دی ثنا کر کے ملدا اے سکون دل نوں پنج تن دی ثنا کر کے پنج تن نے رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے ملدا اے سکون دل نوں ملدا اے سکون دل نوں پنج تن دی ثنا کر کے ملدا اے سکون
ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਕੇ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਏ ਸਕੂਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਸਨਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਰਾਂ ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਰਾਂ ਮੌਲਾ ਹਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਨਾ ਹਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਨਾ ਬਸ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਨਾ ਬਸ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਏ ਸਕੂਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਸਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਸ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਔਰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਦ ਪਜ਼ੀਰ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ اور اپنے مصطفیٰ حبیب کریم رؤوف الرحیم نبی محترم شفیع معظم حبیب کبریا شافع روز جزا مالک ہر دو سرا سرور کائنات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات مرکز کائنات روح کائنات فخر کائنات اصل کائنات مکے دے شہریار مدینے دے تاجدار عرب دے جھومر رجم دے زیور نبیاں دے پیمبر رسولاں دے سردار سر الاسرار نور الانوار منبع جود والاتہار غم والیاں دے غمخار دکھیاں دے دلدار کائنات دے مختار دو عالم دے سردار اللہ دے یار شاہد ماتاغار رازدار ما اوہا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر اس نو شرف قبولیت عطا فرمائے بتقاضۂ بشریت کو خامی کوتاہی اگر ہو جائے اللہ پاک اپنے فضل و کرم دے نال معاف فرمائے رب تعالیٰ اس ذکر پاک دی برکت دے نال ملک برادران انہاں دی والدہ ماجدہ مرحومہ اللہ کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دے سائے نصیب فرمائے رب کائنات شہزادی کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ دی سنگت نصیب فرمائے اور انہاں بھائیاں نو اس صدمے تے اللہ صبر عطا فرمائے صبر تے اجر بھی عطا فرمائے میں کیونکہ اس وقت مدینہ شریف سا جدوں انہاں دی والدہ صاحبہ دا انتقال ہویا تو انہاں دے والد صاحب بھی ماشاءاللہ جمعہ اتھی پڑھدے ہوندے سن اور والدین تے کافر بھی ہون تے بڑا مقام ہے تے جے والدین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہون تے انہاں دا مقام شریعت دے اندر اور اسلام دے اندر جو احادیث اور قرآن کریم دی روشنی دے اندر جو میں عرض کراں گا انتہائی اختصار دے نال ہی زیادہ طویل گفتگو نہیں ہوئے گی انتہائی قابل قدر برادر اکبر برادر محترم زینت القرہ حافظ القاری بلال احمد نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما نے صوفی اصغر علی چشتی صاحب بڑی سونی نعت پڑھی ہونا اللہ اور برکتاں عطا فرمائے حضرات گرامی اسلام ایک ضابطہ حیات ہے اور اسلام دا جو پیغام ہے وہ کامل ہے
کیوں کہ کامل ذات نے ہی قرآن اتاریا ہے، اور جس محبوب نے بیان فرمایا اللہ کریم نے ہر لحاظ دے نال اس ذات نو بھی کامل ہی بنایا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے متعدد بار والدین دے مقام دے حوالے دے نال حضور نے امت تک جو پیغام پہنچایا، قرآن کریم دی جڑی آیت مبارکہ میں تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال اچھے سلوک دے نال پیش آؤ، والدین دے نال حسن سلوک کرو، اچھے سلوک دے نال پیش آؤ۔ اور ایتھے لفظ احسان استعمال فرمایا ہے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے جو دستور اور قانون دیتا، جو ضابطہ حیات دے اندر یہ بات موجود ہے، رہنمائی موجود ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ کریم حکم دیندا ہے عدل دا بھی اور احسان دا بھی، عدل دا بھی حکم دیندا ہے اور احسان دا حکم بھی دیندا ہے۔ لیکن والدین دی جدو واری آئی تو ادو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اتھے نہیں فرمایا بھئی اتھے عدل بھی کریں تے احسان بھی کریں، اتھے فرمایا صرف احسان کریں۔ اونج عدل دا حکم بھی ہے، لیکن والدین دی واری اللہ کریم نے عدل دا اتھے لفظ استعمال نہیں فرمایا تے صرف احسان فرمایا، فرمایا احسان کریں اپنے والدین دے نال۔ عدل اے علماء نے بڑی خوبصورت دی تشریح کی تھی، فرماندے نے کہ عدل اے کہ کوئی بندہ کسی نال کوئی زیادتی کردا ہے، کوئی انہوں مثال طور تے کسی نو کوئی تھپڑ ماردا ہے تے جواب دے اندر انہاں بدلہ لے لینا، یہ عدل ہے۔ او دے کولوں بدلہ لے لینا یہ عدل ہے۔ تے احسان کی ہے کہ انہوں معاف کر دے وے، احسان ہے کہ معاف کر دے وے، بدلہ لے لینا اتنا ہی عدل ہے۔ تے جے معاف کر دے وے تے پھر کی ہے؟ احسان ہے۔ ساڈے جس معاشرے چ اسی رہ رہے ہیں تانوں بخوبی اندازہ اس چیز دا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جدوں انہاں نال کوئی گل کری دی تو آندے جی ساڈے ماں پیو ساڈے نال انج کیتا ہے، پھر اسی کی کریے، اساں پھر انج ہی کرنا ہے، جبکہ قرآن نے منع کیتا ہے، فرمایا ایتھے عدل والی گل نہیں کرنی، یہ بارگاہ عدل والیاں ہے نہیں، یہ وہ مقام ایتھے عدل نہیں، ایتھے صرف احسان ہے۔ اگر انہاں والوں کوئی ہو بھی جائے تو برداشت کرنا ہے، کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے تو تو انہوں نے پیار نال سمجھانا ہے۔ ایتھے عدل والا معاملہ نہیں، یہ مقام احسان والا ہے۔ یا اللہ سی انہاں نال احسان کریے تو او دا بدلہ سانو کی ملے گا؟ قرآن کریم دی آیت مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا تو ماں باپ تے احسان کرے گا، عرش والا رب تیرے تے احسان فرما دے گا، تیرے تے احسان ہوئے گا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے پھر جو ماں دا مقام ہے، باپ دا بھی بڑا مقام ہے، ایک بیلنس رکھے اللہ کریم نے، باپ دا بھی بڑا مقام ہے، لیکن ماواں وہ بھی ہیں نے جنہاں نال اللہ نے گلاں بھی کیتیاں۔ موسیٰ کلیم اللہ دا ذکر پڑھو نا تو موسیٰ کلیم اللہ جدو آپ دی ولادت بعد سعادت ہوئی تو آپ دی والدہ پریشان ہے کہ فرعون دے سپاہی بھی نے، تے ادھر ایک پاسے فرعون دیاں موجاں فوجاں نے دیاں، دوجے پاسے دریا دیاں موجاں، تے پریشان ہو گئیاں بھئی یا اللہ ہن میں کی کراں گی، میرا بیٹا تے بیٹا بھی یو جنوں اللہ کریم نے شرف کلام دے نال نوازیا ہویا ہے، جڑا اللہ دا کلیم ہے، گلاں کردا رب نال۔ اج کسے بندے دی کسے دنیا دار تھوڑا کو صاحب حیثیت ہوئے، اقتدار دے اندر ہوئے، کوئی صاحب منصب ہوئے تے لوگاں دی اپروچ ہوئے، گل ہوئے تے وہ کھلون نہیں دیندے نال دو چار گلیاں بھی بندیاں نو بھئی ساڈی بھائی ڈائریکٹ دے نال اپروچ ہے، ساڈا ڈائریکٹ رابطہ ہے ایم پی اے نال، ایم این اے نال، تے جدا اتنا اپروچ ہوئے تے وہ جو بندہ اپنے آپ نو انج سمجھدا ہے تے موسیٰ کلیم اللہ تے وہ نے جنہاں دیاں رب دے نال گلاں جدوں چاہندے نے اس عرش والے رب نال کلام کر دین۔ اللہ نے شرف کلام دے نال نوازے ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ دی والدہ پریشان ہو گئیاں بھئی کی بنے گا؟ تو اللہ کریم نے قرآن دی آیت رب کائنات نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، فرمایا اساں موسیٰ دی ماں نال گل کی تھی، موسیٰ دی ماں نال گل کی تھی، اساں فرمایا کہ پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، اے کلیم اللہ دی ماں پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اینو دودھ پلا، تے جے چوکھا ڈر لگدا ہے نا، چوکھا ڈر لگدا ہے، اینو صندوق وچ پا کے تے دریا دے سپرد کر دے، دریا دے سپرد کر دے تے تینوں پریشان نہیں ہون دینا، کیونکہ کلیم دی ماں ہے نا، پریشان نہیں ہون دینا، دریا دے سپرد کرنا تیرا کام ہے تے اینو لٹا کے تیری گود وچ لیاونا کلیم اللہ دے رب دا کام ہے، اینو لیا کے پھر تیری گود وچ لے آواں گے۔
حضرات گرامی ایک تے اے ماں ہے تے عیسیٰ روح اللہ دی ماں دا بھی ذکر قرآن وچ ہے. جدوں اللہ دے پاک نبی عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ او نے کہ بغیر نکاح تو حضرت سیدہ مریم دی گود وچ آئے, اللہ کریم دی قدرت کاملہ دا اظہار ہویا, عیسیٰ روح اللہ دی ولادت ہوئی. تو جناب عیسیٰ روح اللہ نو جدوں آپ دی والدہ ماجدہ لے کے آئیں نا تے قوم نے اعتراض کیتا, انہوں نے کہا ہے مریم نکاح تو بغیر ہی پتر لے کے آ گئی ہیں, نکاح تو بغیر بیٹا, تیری تو شادی نہیں ہوئی تو بیٹا لے کے آ گئی ہیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون دی بہن تیرے ماں باپ تے بڑے شریف لوگ سن, تو کی کیتا ہے بغیر نکاح تو بیٹا لے کے آ گئی, شادی تیری ہوئی نہیں, پتر تیری گود دے اندر کی کیتا ہی. تے حضرت سیدہ پاک مریم آپ کی فرمانیاں فاشارت الی, آپ نے اشارہ فرمایا کدے ول, اپنے پتر ول جڑا گود دے اندر رہے, جدی چند گھڑیاں پہلا جدی ولادت ہوئی وہ گود دے اندر, تے اشارہ کی اشارہ فرمایا اینو ہی پوچھ لو, میں نہیں آندی, اینو ہی پوچھ لو کون ہے, یہ کیویں آیا اینو پوچھ لو. فاشارت الی, اگے پھر کی بول دینا قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ چھوٹا جنہ بچہ کلام کرے گود دے اندر مہد دے اندر, یہ کیویں ہو سکتا ہے. اللہ دا قرآن ہے, جدو انہوں نے گل کی تھی نا تو ہن ماں دی گواہی اور عظمت اللہ دا پاک نبی عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ بیان کرن لگے. جدو آپ نے اشارہ فرمایا قوم نے پھر گل کی تھی, اجے گل کردے نے پہ تے قال انی عبداللہ, اللہ دے پاک نبی عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ بڑی شان والے نے, بڑی عظمت والے نے. اللہ کریم نے روح اللہ دے رقب دے نال جنہاں نو نوازے ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ آپ بولے, فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں, آتانی الکتاب, میں کتاب لے کے آیا ہوں, وجعلنی نبیا, اللہ کریم نے نبوت دا تاج عطا فرما دیتا ہے, نبوت دا تاج عطا فرمایا رب کائنات نے. اپنی ماں دی پاکیزگی ان الفاظ دے نال بیان فرمائی, فرمایا لوگو ویکھو میں نبی ہاں, میں نبی ہاں. یہ مطلب یہ سی, حالانکہ یہ نہیں فرمایا کہ میری ماں تے اعتراض نہ کرو, میری ماں پاک ہے. آپ نے فرمایا میں نبی ہاں. جدوں آپ نے اعلان فرمایا نا کہ میں نبی ہاں, لوگ خاموش ہو گئے, انہوں نے پتہ لگ گیا جدا پتر نبی ہوئے ماں پاک ہوندیاں, وہ ماں پاک ہے جدا پتر اللہ دا نبی ہے, وہ ماں پاک ہے جدا پتر اللہ دا نبی ہے. تے جے عیسیٰ روح اللہ دی ماں دی یہ شان ہے, وہ پاک ہے, تے جڑے عیسیٰ دے بھی امام نے, اچھی سبحان اللہ فرماؤ. اباب دی وقار امام الانبیاء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تے نبی الانبیاء امام الانبیاء, وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے, وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے, حسینوں میں ہنسی ایسے, حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. حضرات گرامی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی امی جان دا ذکر بھی کردہ جاواں. تواڈے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی امی جان دی شان کتنی اعلیٰ ہے, کتنا اونچا مقام ہے. تواڈے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ تعالیٰ علیہ, جدوں آپ دا وقت وصال قریب آیا, ابوا شریف دا مقام ہے. تواڈے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس
وقت آپ دی ظاہری حیات طیبہ 6 سال، حضرت سیدہ پاک آپ دی ظاہری حیات، آپ دی حیات طیبہ اس وقت تقریباً علماء نے لکھی 24 سال 25 سال، نال آپ دی خادمہ جنہ دا نام ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بچپن مبارک تو لے کے سرکار دے وصال مبارک تک جنہ نے حضور دی خدمت کیتی ہے، اس عظیم خاتون دا نام ام ایمن ہے، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام آپ نے متعدد بار فرمایا لوگو ام ایمن میری ماں ہے، ام ایمن میری ماں ہے۔ بچپن تو لے کے حضور نبی کریم علیہ السلام دی خدمت کرنے والیاں یہ بھی نال نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ ابوا شریف دا مقام آ گیا، وقت وصال قریب آ گیا، حضرت سیدہ پاک نے حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو قریب فرمایا، اپنے سینے دے نال لایا، آپ نے پھر کوئی گلاں کیتیاں نے اپنے شہزادے دے نال، نبیاں دے سلطان دے نال، حضور دی امی جان نے جڑا کلام فرمایا، آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا الذی ینہاک فی الاسنام، اے میرے بیٹے بتاں دے قریب نہ جاویں، بتاں دے قریب نہیں جانا، اللہ کریم نے تینوں بتاں دے توڑن لئی پیدا فرمایا ہے۔ اے میرے بیٹے تو بتاں دے قریب نہیں جانا، بتاں دے قریب نہیں جانا، تے نال کی فرماندیاں نے انا ماتن و ذکر باقن، فرمایا ام ایمن اے میرے پتر دا خیال رکھی، ام ایمن میرے بیٹے دا خیال رکھی، میں دنیا تو جان والی ہاں، اس میری امانت دا خیال تو رکھنا ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ نا کہ میرے آقا علیہ السلام آپ دی ظاہری حیات طیبہ اس وقت 6 سال ہے، تو والد صاحب بھی دنیا تو جا چکے ہیں اور والدہ دی یہ آخری کلمات نے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 3 رسالے لکھے حضرت سیدہ پاک دے ایمان دے ہوتے، حضور نبی کریم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ سرکار دی امی جان دے مومنہ ہون تے 3 رسالے 3 کتاباں لکھ دیتی ہیں۔ جدو 3 کتاباں لکھیاں نا تو آپ نو خواب دے اندر حضرت سیدہ پاک دی زیارت نصیب ہوئی، تو سیدہ پاک پردے دے اندر نے تو فرمانیاں نے کہ اے سیوطی تو ساڈے ایمان دا دفاع کیتا ہے نا، یہ لکھیا ہی نا بھائی کہ نبی کریم علیہ السلام دے والدین ایمان والے سن، تے میں اپنے بیٹے محمد نو آکھاں دی تینوں دیدار کرا جائے گا۔ ہن قیامت دا دن ہوے گا نا، ذرا چشمے تصور چ لیاؤ نا کہ قیامت دا دن ہوے تے کوئی آکھے میں کلیم اللہ دی ماں ہاں، کوئی آکھے میں ذبیح اللہ دی ماں ہاں، کوئی آکھے کہ میں خلیل اللہ دی ماں ہاں، کوئی آکھے میں عیسیٰ روح اللہ دی ماں ہاں، تے جدوں حضرت سیدہ پاک دی واری آئے گی تے آپ فرمان گے میں نبیاں دے سلطان دی ماں ہاں، میں نبیاں دے سلطان دی ماں ہاں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے والدین دے ایمان دے متعلق جدوں یہ گل لکھی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے میں حضور نبی پاک علیہ السلام نو 75 مرتبہ سرکار دا پھر دیدار میں نصیب ہویا ہے، آپ دی صرف والدہ اور آپ دے والد گرامی دا ایمان ثابت کر دیاں ایک گل لکھی ہے کہ حضور دا دیدار 75 مرتبہ فرماندے میں نصیب ہویا ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے والد صاحب دا کوئی تعریف کرے گا تو میں خوش ہونا ہے، کوئی عورت آ کے کوئی میری ماں دی گل کرے گی انہاں دی تعریف کرے گی تو میں خوش ہونا ہے، بشری تقاضا ہے وے۔ تے حضور نبی کریم علیہ السلام دی امی جان اور سرکار دے والد گرامی جدوں انہاں دا ذکر کریے اور انہاں دا ذکر اس انداز دے نال کریے، محبت دے نال، عقیدت دے نال، اور انہاں دے ایمان دی گل کریے تے پھر خوش کون ہونا ہے؟ نبیاں دے سلطان نے پھر خوش ہونا ہے۔ تو حضور خوش ہو گئے تو ساڈا کم بن جانا ہے۔ اور میں سمجھنا کہ اس محفل دی قبولیت دی سب تو وڈی دلیل یہ ہے کہ جی دے اندر حضور دے والدین دی شان بیان ہو رہی، سرکار دے والدین دا تذکرہ ہوئے تو محفل قبول ہی قبول ہے، ذکر پاک ہی پاک ہے، ذکر اعلیٰ ہی اعلیٰ، مقبول ہی مقبول ہے، جی دے اندر سرکار دے والدین دا ذکر ہوندا پیا ہوئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ پاک فرمان لگیاں میں تے چلیاں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، میرا ذکر باقی رہے گا، کیوں کہ ولیت طہرا، کیونکہ اللہ کریم نے مینوں پتر ہی پاک عطا فرمایا ہے۔ تو جتھے جتھے یہ ذکر ہوئے گا تے اے دے منن والے جتھے یہ ذکر کرن گے نال ساڈی پاکیزگی دا بھی اعلان کردے جان گے، وہ بھی بیان کردے جان گے۔ احباب ذی وقار ماں دا جڑا کتنا مقام ہے بالخصوص ذکر فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ دی تعلیمات ویکھو، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام ایمن نو جنہاں نے ساری زندگی خدمت کی تھی نا، آپ دی رنگت سیاہ سی،
سیاہ رنگت ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے سن میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیٹے نے حضرت ام ایمن دے، اسامہ بن زید نام ہے تے بیٹے کی دے نے ام ایمن دے، ام ایمن دے بیٹے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دے بیٹے نے نام ہے اسامہ بن زید۔ جدو سرکار نے مکہ شریف فتح فرمایا نا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری بیت اللہ دے اندر داخل ہو رہی سی تے سرکار دے پیچھے یہی اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے سن۔ اسامہ بن زید نو کسے بندے نے آکھیا کہ تو اس ماں دا پتر ہے جی دا رنگ سیاہ سی، اس ماں دا بیٹا ہے۔ آپ نے اس گل دی تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پتہ چلیا کہ اسامہ بن زید نال کسے بندے گل کیتی تے اے گل کیتی ہے کہ تیری ماں دی رنگت سیاہ سی۔ سیدنا فاروق اعظم نے انہوں 20 کوڑے مارے، اس واسطے فرمان لگے کیونکہ تو جنوں آکھے ہے نا سیاہ رنگت والی، انہوں سرکار فرماندے سن کہ میری ماں ہے، تو اذیت دیتی ہے نن 20 کوڑے اس گل دے اوتے مارے۔ حضرت ام ایمن کول سرکار اکثر جاندے ہوندے سن اور حضور نالوں پیار فرمانیاں سن، تے جو ام ایمن دا مقام ہے جنہاں نے خدمت کیتی ہے تے جڑی حقیقی والدہ ہے میرے نبی دی، بلکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حلیمہ پاک، آپ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کی تھی۔ 2 سال سرکار آپ دے کاشانہ دے اندر حضور نے قیام فرمایا، سرکار دا بچپن مبارک گزرے حضرت حلیمہ پاک آپ دے علاقے دے اندر۔ جدو واپس آئیاں نے تے امانت سپرد کی تھی، حضرت سیدنا عبد المطلب دے حوالے کی تھی۔ جدو امانت حوالے کر چکی ہیں حضرت عبد المطلب نے وہ معاوضہ بھی دے دیتا ہے، انعام و کرام دے نال نوازیا، معاوضہ بھی دے دیتا، اور یہ معاوضہ تھوڑا سی کہ سرکار خود انہوں دے گھر رہ رہے ہیں، اور برکتاں اور رحمتاں دا وقت جدو گزر گیا نا انعام بھی حاصل کر لیا، وہ دے باوجود جدو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر پہنچیاں، سرکار دی بارگاہ وچ پہنچیاں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا نا کہ خاتون آئی تو اونٹنی تے سوار ہے، حضور نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، سبحان اللہ فرما لو ذرا، کھڑے ہو کے میرے آقا نے استقبال فرمایا، استقبال فرما کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں ملن، سرکار نے اپنی چادر جدیاں قسماں رب کھاندا ہے وہ مزمل والی چادر حضور نے بچھا دی تھی زمین دے اوتے، حضرت سیدہ حلیمہ پاک آپ بیٹھ گئیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھے حضور دے نال گلاں کردیاں، کدی سرکار اپنے کن مبارک انہاں دے لباں دے قریب کر لیندے، حضور گل سن دین، پھر حضور پیچھے ہو جاندے، تھوڑی دیر بعد پھر کوئی گل کردیاں، سرکار پھر گل سن دین۔ صحابہ کرام نو رشک آیا کہ بڑی مقدرہ والی ہے کوئی خاتون ہے کہ جنہاں دے واسطے حضور نے چادر بچھا دی تھی، چادر بھی سرکار نے بچھائی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اودیاں کنج گلاں سن دین، اور وہ کس انداز دے نال حضور دے نال پیار بھی کر دی، سرکار نال گلاں بھی کر دی، بڑا مقدر ہے دا، بڑے مقدرہ والی۔ تھوڑی دیر بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جدو رخصت ہوئیاں تو حضور نے کوئی تحفہ تحائف بھی پیش کیتا، سرکار نے رخصت فرمایا، بعد وچ پوچھیا یا رسول اللہ یہ کون جہدے نال اتنا کرم فرمایا ہے، یا رسول اللہ اتنا پیار کیتا ہے کون ہے؟ حضور نے فرمایا حلیمہ جس نے مینوں دودھ پلایا سی نا، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ سی، جس نے معاوضہ بھی لے لیا ہے، دودھ پلایا ہے، 2 سال 3 سال سرکار دی خدمت کی تھی، تو حضور اتنا پیار فرما رہے ہیں تے جدی گود دے اندر حضور جلوہ گر ہوئے ہیں، جنہ دی گود دے اندر حضور جلوہ گر ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ پچھلے چند ماہ پہلے دی گل ہے، ساڈے ایک دوست سن، انہاں دی والدہ دا انتقال ہویا، تو تعزیت دے واسطے اسی بیٹھے تے ایک مہماناں دے وچوں کوئی مہمان آئے، انہوں نے آ کے جڑی گل کیتی مینوں گل بڑی وہ دل نو لگی، اور میں اکثر پھر اس دا جتھے اظہار ہوئے میں کر دینا۔ انہوں نے آکھیا جی کہ ماں جڑی ہے نا مسلمان ہوئے تے ماں ہوئے اونج ہی بخشی ہوئی ہے، مسلمان ہوئے تے ماں ہوئے تو ہے اونج ہی بخشی، اللہ کریم نے انہوں نے اونج ہی بخش دینا ہے، کیونکہ ایک دم مسلمان ہے تو پھر ہے ماں ہے وہ ماں ہے، اور ماں دیاں دعاواں جنہ دی حاجت موسیٰ کلیم اللہ نو بھی
جناب موسیٰ کلیم اللہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں آپ دی والدہ موجود آپ جاندے نے رب کائنات دے نال ہم کلام ہوندے نے اودے نال گلاں کردے نے جدوں آپ دا وصال ہو گیا آپ دی والدہ ماجدہ دا وصال ہو گیا اللہ دے پاک نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ جدوں گئے نے کوہ طور تے رب کائنات دے نال ہم کلام ہوئے عرض کی تھی رب العالمین میں تیرا کلیم رب کائنات نے فرمایا پیارے موسیٰ پہلا تے تیری ماں موجود سی جویں چاہندا سے گلاں کردا سائے تیرے واسطے تیری ماں دعاواں کر دی سی ہن تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے اے پیارے کلیم میں تیرا رب ہاں تو میرا کلیم ہے لیکن گلاں بڑی احتیاط دے نال کرنا کیونکہ دعا واسطے جڑے ہاتھ تیری ماں دے تیرے واسطے اٹھ دے سنو دعاواں او دعاواں تیرے تو رخصت ہو چکیاں بابے دی وقار جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ دا ہی زمانہ ہے عرض کی تھی رب العالمین ہے میرے پروردگار میں چاہنا وا جنت دے اندر جڑا میرا ہمسایہ ہے میرا ساتھی ہے یا اللہ میں اودے نال ملاقات کرنی چاہنا انہوں ویکھنا چاہنا رب کائنات نے فرمایا پیارے کلیم جاؤ فلاں علاقے دے اندر چلے جاؤ فلاں بستی دے اندر چلے جاؤ اوتھے ایک بندہ رہندا ہے قصاب ہے گوشت بناندا ہے گوشت فروخت کردا ہے او تہاڈا ہمسایہ ہے جنت دا تہاڈا ساتھی ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ چلدیاں اس علاقے دے اندر پہنچ جاندے نے ویکھدے نے سارا دن انہوں ویکھدے رہے او دا عمل ویکھ دے رہے نے سارا دن گوشت بناندا ہے جڑا چنگا لگدا ہے سائیڈ تے رکھدا جاندا ہے جڑا انہوں پسند آوندا ہے او الگ رکھدا جاندا ہے شام دا وقت ہویا اللہ دے پاک نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ او دے پیچھے پیچھے چلدے جا رہے نے او دے پیچھے پیچھے چلدے جا رہے نے جدوں اپنے گھر پہنچدا ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ نے او دے کولوں اجازت لئی آپ بھی او دے گھر دے اندر داخل ہو گئے جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ویکھیا گھر دے اندر ماں باپ موجود نے ضعیف والدین دے موجود نے آ کے پہلے انہاں نوں پانی پلاندا ہے انہاں دے ہاتھ پاؤں دھوندا ہے انہاں واسطے کھانا تیار کردا ہے کھانا تیار کر کے پھر انہاں نوں کھلان لگ پیا جدوں کھانا کھلاندا ہے کھلا کے بیٹھ جاندا ہے او دی ماں دے لب ہلن لگ پئے جدوں دی ماں دے لب ہلے نے موسیٰ کلیم اللہ آپ قریب ہوئے آپ نے سنیا او دی والدہ دعا منگدی ہے پئی رب العالمین ساڈے بیٹے نو موسیٰ کلیم اللہ دا ساتھی بنا دے یا اللہ ساڈے بیٹے نو موسیٰ کلیم اللہ دا ساتھی بنا دے جنت دے اندر موسیٰ کلیم اللہ دا پڑوس نصیب فرما دے جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ فرمان لگے اے اس نوجوان دے والدین تانوں مبارک ہوئے میں اللہ دا کلیم ہاں میں تانوں خوشخبری سنانا وا ادا ساتھی اللہ نے جنت دے اندر مینوں بنا دیتا ہے تہاڈیاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے اللہ نے مینوں انہاں دا ساتھی بنایا ہے حضرات گرامی والدین دا مقام ہے وے اللہ کریم نے فرمایا ہے قرآن کریم رب کائنات نے والدین دا مقام انہاں انداز دے نال بھی سمجھایا ہے آبابے دی وقار والدین دی بارگاہ ہوے ایتھے ادب دا پیکر بن کے احترام دے نال انہاں دے نال بلند آواز دے نال گفتگو نہ کرنا ایک قرآن دا پیغام ہے رب کائنات نے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما رب العالمین نے فرمایا ماں باپ دے کول جائیں تیرے لہجہ نرم ہونا چاہیے تیری آواز ہلکی ہو جانی چاہیے ماں باپ دے سامنے اچھی نہ بولنا انہاں دے سامنے اف تک بھی نہ کہنا بلکہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما رب کائنات نے فرمایا ماں باپ نال گل کرنی تے بڑی آہستہ کرنی بڑا نرم لہجے نال گفتگو کرنا اپنے ماں باپ دے نال آبا بزی وقار یہ والدین دا مقام آداب سکھائے نے رب کائنات نے قرآن دے اندر اور یاد رکھیا جی اعمال سارے بڑی عظمت ہے بڑا درجہ ہے بڑی فضیلت ہے لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی عرض کر دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جڑا ماں پیو نو پیار نال ویکھ لے سبحان اللہ جے فرمائی نہیں تساں ماں باپ دا چہرہ صرف محبت نال ویکھ لے محبت نال انہاں دا چہرہ ویکھے سرکار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم حج مقبول دا ثواب عطا فرمانا
حج مقبول دا ثواب عطا فرمان. اور مقبول حج دا وہ ہے جڑا قبول ہوے. ہن کینوں پتہ بھی جڑا حج میں کیتا ہے قبول ہے کہ نہیں؟ کسے نو کوئی خبر نہیں. 12-13 لاکھ روپیہ خرچہ کیتا شدید گرمی دے موسم دے وچ, پھر وہ بھی مکہ شریف دی گرمی جتھے 50 دے قریب ٹمپریچر ہوے, اتنی شدت ہوے موسم دی, اور اتنے لکھاں روپیے لا کے جائے, پھر سفر دیاں تکلیفاں برداشت کرے, پھر حج دے مناسک ادا کرے. جدوں وہ واپس آیا اتنے دن گزار کے آیا تے جانی بھی مالی بھی جسمانی بھی بدنی بھی وہ ساری عبادات انہیں کیتیاں کر کے جدوں واپس آیا تو جدوں انہوں نے مور لائی نہ جان دی تو اتھے مور کو نہیں لگی بھی تیرا قبول ہو گیا. یہ تو مور کو نہ لگی. حاجی صاحب گھر آ گئے, اسی گئے مبارکباد دین واسطے. حاجی صاحب مبارک ہوے جناب. انہوں نے آخیا جی خیر مبارک, مہربانی, شکریہ. حاجی صاحب انی محنت کیتی جے, پیسہ بھی لایا جے, اتنے عبادت بھی کیتی, تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں, جگراتا بھی چلے بھی ہو, اس ساریاں تکلیفاں تو بعد تے یہ قبول ہویا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں دا کی جواب ہونا ہے؟ بولو تو صحیح. انہیں یہ آخنا وہ رب کریم ہے, چاہے قبول کرے تو چاہے نہ کرے. ساڈا جو کام سی اسی کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں پتا, یہ کوئی نہیں خبر بھائی قبول ہویا ہے کہ نہیں. ہاں اسی جو کر رہے ہیں یہ شکر الحمدللہ وہ توفیق نال ہویا, لیکن سانو پتہ کوئی نہیں بے قبول ہویا ہے کہ نہیں. سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جڑا ماں باپ دا چہرہ پیار نال ویکھے اللہ کریم قبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. قبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. اور میں یہ گل اتنے کر سکنا بھائی 12-13 لاکھ روپیہ لا کے جانا ہے, اللہ توفیق دے تو ضرور لاؤ. تو جہدے کول نہیں جے ماں پیو زندہ نے تو گھر سہولت ہے جوے, بھائی موقع ہے جوے. جنہ دے والدین زندہ نے جے سہولت ہے تو وہ پیسہ لا کے جانا ہے. وقت آیا رب تعالیٰ توفیق دے تو جاؤ, بار بار جاؤ. تو جے اگر کوئی کمی بیشی ہے تو جے ماں باپ گھر نے تو انہاں دی زیارت کرو, پیار نال ویکھو, اللہ کریم مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ماں پیو بھی گھر تے اسی بھی گھر تے جڑا 100 واری ویکھ لے, جڑا 100 مرتبہ ویکھ لے, تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جڑا 100 واری ویکھے گا, اے میرے غلامو اللہ کریم دیاں رحمتاں کو تھوڑیاں, او دیاں کوئی رحمتاں تھوڑیاں نہیں. بلکہ ایک واقعہ میں پڑھدا سا پیا, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی, یا اللہ وہ ترازو مینوں وکھا نا جہدے اوتے وہ تولنے نے عمل قیامت والے دن, وہ میں ترازو ویکھنا ہے. اللہ کریم نے وہ ترازو جدوں وکھایا نا تو وہ آسماناں نال وی وڈا سی. فرمایا اے ترازو ہے, یہ اوتے نامہ مال تولے جان گے. عرض کیتی یا اللہ اینوں بھرنا کنے, یہ کنج بھرینا ہے؟ اتنا بڑا ترازو, یہ اعمال تے نیکیاں کون بھر سکے گا؟ ایڈا وڈا ترازو. رب کائنات نے فرمایا پیارے داؤد جڑا میری محبت وچ ایک کھجور دے دا نا, کسی نے کھجور کھلائے گا تو او دیاں نیکیاں بھی یہ دنوں چوکھیاں کر دیاں گا میں. او تے ایڈا کریم ہے, ایڈا رحیم ہے, او دا کرم اتنا وسیع اتنا وسیع ہے. کسی نے آکھیا حضور دی بارگاہ صحابی سن, انہاں آکھیا یا رسول اللہ ساڈا حساب کنے لینا؟ فرمایا رب کریم نے. فرمایا او ایڈا کرم او دا تے میں اینا سارا بندہ. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے ایڈا سارا بندہ, تو اللہ اکبر وہ سب تو بڑا ہے, انہیں کی میرا حساب لینا, مینوں اونج ہی معاف کر دینا, اونج معاف کر دے گا. ایک اور صحابی سن, عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈا حساب کنے لینا؟ سرکار نے فرمایا رب کریم حساب لین گے. وہ صحابی خوشی نال اچھلن لگ پے, وجہ دے اندر آ گئے, اچھلن لگ پے. سرکار نے فرمایا رب کریم حساب لین گے تو خوش ہونا ہے. عرض کی تھی سونیا کیوں نہ خوش ہواں, ساڈا حساب انہیں لینا جڑا ہے ہی کریم ہے. تو کریم جدوں پھڑدا ہے نا تو ڈاڈا نہیں پھڑدا, کرم والا معاملہ ہی کرے گا نا. کریم جو ہے تو انہیں کرم والا معاملہ کرنا ہے. حضرات گرامی او دی بخشش دا سامان ہے نا, وہ اتنا کریم اتنا کریم اتنا کریم. سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام او دی رحمتاں دے خزانے تھوڑے نہیں, وہ تو بڑا کریم ہے, بڑا کریم ہے. جڑا مطلب ہے سی کہ جڑا 100 مرتبہ اپنے والدین دا چہرہ پیار اور محبت دے نال ویکھے گا, اللہ کریم 100 حج دا ثواب عطا فرما دے گا, 100 حج دا ثواب عطا فرما دے گا. احباب ذی وقار یہ مقام والدین دا یقیناً جنہ دے والدین زندہ نے نا انہاں واسطے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا انعام ہے. یقین جانو کہ جدوں سایہ اٹھتا ہے تے پھر دی قدر ہوندی. نہ کوئی انج شوق نال اولاد دے او کپڑے ویکھدا جے, کپڑے بھی کوئی نہیں خوش ہو کے ویکھدا. اسی ہے جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نا,
میری والدہ الحمدللہ زندہ نے، اللہ پاک انہوں نے سیدہ آمینہ پاک دی برکت دے نال انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے. میرے کپڑے اجے بھی وہ خریدیاں اجے بھی وہ خریدیاں، اور جنہوں نے نہ پسند ہوئے تو چل واپس کر کے آ، یہ نہیں سی کہ میں پہ لے آواں، یعنی ادھر تک وہ خریدیاں. میں ادھر تک حساب کتاب اپنی والدہ نو دینا، اور حالانکہ سارا حساب کتاب تو میرے کول کردا تو میں ہی ہاں، معاملات سارے میرے ذمہ ہیں، اپنی زمین دے دیگر جو معاملات نے مالی وہ میرے ذمہ، لیکن ہوندے انہاں کول نے. میں خرچہ لینا ہوئے تو اپنی والدہ صاحبہ کو لینا، اور جو 2000 لے تو انہیں میرے کو پوچھیا بھی لایا کتھے ہی، تو 2 اللہ نے جڑے بیٹے دیتے ہیں دونوں کا قد میرے جڈے نے، وہ کول ہوندے کھلوتے تو میرے کو حساب لیندیاں. تو میں شکر کرنا کہ اللہ پاک نے وہ سایہ میرے سر اتنے رکھے ہے کہ جڑا میرے کو حساب لین والے نے، پوچھن والے نے. جنوں بندہ پوچھن والا ہی کوئی نہیں ہوندی کیڑی زندگی ہے بھائی، یقین جانو کوئی زندگی نہیں ہے جنوں بندہ پوچھن والا ہی کوئی نہیں بھائی تو کتھے میں کی کیتا ہی. میں کئی باری پروگرام تو بھی رات 2 بھی بجے تے والدہ جاگ رہی ہیں، انہوں دی کال آؤندی ہے پتر کتھے کتنی دیر نو آئے گا. تو جدو گھر پہنچی دے تو دروازہ کھٹکھٹان کی ضرورت نہیں ہوندی، والدہ انتظار وچ ہوندیاں. میں بلکہ زیادہ طویل تو وقت نہیں لے رہا، بس 2-4 منٹ ایک ہو رہا ہے، میں سبق کی گل تمہیں دسن لگا. میں ایک دفعہ گیا ہوا سا ادھر ناردرن ایریے کلام والی سائڈ تھے نا، سوات ال کوئی 3-4 سال ہو گئے. واپس آئے تو بچیاں واسطے کچھ چیزاں وہ بھی لئیاں تو لے کے گھر آیا. تو جدو گھر پہنچیا تو بچیاں نے چیزاں ویکھیاں اپنی انہوں اٹھائیاں تو آؤ کھیڈن لگ پے. جدو سارے اپنی چیزاں اٹھا چکے ہیں تو اس ٹائم میری والدہ پوچھے پتر کی لے کے آواں تیرے واسطے، پانی پینا ہے کی پینا ہے. یعنی یہ فکر مان ہوئے صرف یہ بے لوس محبت جڑی ہے نا والدین دے نال اولاد دی بھی محبت ہو کوئی نہ کوئی کنڈیشن آ جاندی. یہ یاد رکھیا جائے کسی نہ کسی سٹیج تے کوئی نہ کوئی کنڈیشن آ ہی جاندی ہے جڑی اولاد اپنے ماں پیو نال پیار کر دی. لیکن جڑی بے لوس محبت ہے نا وہ 3 جے دنیا دے اوتے، ایک اس رب دی ہے جڑی اپنے بندیاں نال کردا ہے، سبحان اللہ فرماؤ. اور رب دا پیار جڑا اپنے بندیاں نال کردا ہے. دوسرا پیار وہ نبی رحمت دا جڑے اپنی امت نال کردے ہیں. تے تیسرا پیار والدین دا جڑی اپنی اولاد دے نال کردی. اولاد تو ماں باپ نو کوئی کنڈیشن دی ضرورت، کوئی لالچ نہیں ہوندا، صرف وہ سمجھدے ہیں کہ ساڈی اولاد ہے. اساں اولاداں ویکھیاں جنہاں نو پیار اپنے والدین دی خدمت کردے تو کوئی نہ کوئی وچ لالچ کوئی نہ کوئی چیز آ ہی جاندی. لیکن والدین ایک ایسا رشتہ ہے دنیا دے اوتے کہ جنہاں نو کوئی لالچ نہیں ہوندا، صرف اپنی اولاد سمجھ کے وہ خدمت کردے ہیں، پیار کردے ہیں. اللہ کریم جنہاں دے والدین زندہ یہ بڑی نعمت، اللہ دی بڑیاں نعمتاں دے وچوں سب تو وڈی نعمت جڑی ہے نا جی اسلام تو بعد وہ یہی ہے کہ والدین جدے زندہ اللہ کریم انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے. تے جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے، بالخصوص ملک برادران، انہاں دی والدین، انہاں دے والد صاحب، انہاں دی والدہ، اللہ کریم حضور نبی کریم علیہ السلام دی رحمت دے سائے نصیب فرمائے. اللہ سانو بھی جنہاں دے والدین زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرمائے. ایک والد صاحب دے والے بھی ایک حدیث میں صرف عرض کر دیاں تو میرے آقا علیہ السلام آپ دی بارگاہ ایک صحابی آیا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پوچھا نا نال بابا جی یہ کون نے؟ عرض کیتی سونا میرا والد ہے. تو حضور نے فرمایا میری گلاں یاد رکھی. ایک تو سرکار نے فرمایا کہ جدوں تو اپنے باپ دے نال جائے نا ولا تجلس قبلہ، تیرا باپ کھڑا ہوئے تو بمی نہ اونی دیر تک کھڑا رہے جتنی دیر تک تیرا باپ کھڑا ہوئے. حضور نے فرمایا اونی دیر تک نہ بمی، جتنی دیر تک تیرا باپ کھڑا ہے تو کھڑا رہنا ہے. اگے سرکار نے فرمایا ولا تمشی امامہ، حضور نے فرمایا جدو تیرا باپ چلدا پیا ہوئے نا تینوں کنڈ نہ وکھائیں، ادھر اگے نہیں چلنا، اپنے باپ دے پیچھے چلنا ہے. مطلب یہی بنتا ہے نا پیو نو کنڈ نہ کریں، باپ وال تیرا چہرہ ہی ہونا چاہیے، کنڈ باپ نال نہ کرنا. پھر حضور نے فرمایا ولا تسمیہ باسمہ، حضور نے فرمایا کدی بھی اپنے باپ نو نام لے کے نہ پکاریں، نام لے کے نہ پکارنا. اس دنیا دے اندر بے شمار لوگ نے جڑے اپنے باپ نو بلاندے نے تو نام لے کے بلاندے نے. اساں بھی لوگ ویکھن، لیکن سرکار نے منع فرمایا. حضور نے فرمایا وہ تیرا باپ ہے، او دا نام نہیں لینا، ابا جی، ابو جی، یا جو الفاظ ہیں نہیں ادب احترام تے جو مبنین ان الفاظ دے نال انہاں نو پکارو، انہاں نو نام لے کے بھی نہ پکارو. احباب ذی وقار اللہ کریم ادب دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کریم حضور نبی پاک علیہ السلام دے والدین دا صدقہ، جنہاں دے والدین زندہ
اللہ کریم انہوں نے صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ساری حاضری اللہ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے احباب ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص شریف اول آخر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وازواج سيدنا مولانا محمد وآباء سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رب العالمین ساڈا عید مل بیٹھنا تلاوت کلام پاک نعت خوانی بیان ختم پاک فاتح شریف جو بھی پڑھا گیا اپنی پاک بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما. بتقاضۂ بشریت کو خامی کوتاہی ہوئی ہوئے اپنے فضل و کرم دے نال معاف فرما. رب العالمین صحیح کلام دا ثواب حاضر تعام دا ثواب حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وسیلہ جمیلہ دے نال جمیع انبیاء اکرام علیہ السلام دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک دا ثواب
حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے والدین کریمین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے وسیلہ دے نال اس دا ثواب اصحاب رسول، ازواج رسول، آل رسول، اولاد رسول، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، تمام سلاسل دے بزرگان دین اروان پیش کرنے قبول و منظور فرما. مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، حاضرین دے قریب تو دور تو جتنے بھی اہل ایمان دنیا تو جا چکن، یا اللہ پاک اس دا ثواب اور جو اس تو علاوہ جو تلاوت کیتی گئی، قرآن کریم پڑھیا گیا، دیگر اورات پڑھے گئے، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورۃ الرحمن، سورہ کاف، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر، سورہ مزمل 66 سپارے، سورہ بقرہ 5 مرتبہ، دیگر جو بھی ذکر اذکار کیتا گیا، مولا اس دا ثواب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ پیش کر کے سرکار دی آل پاک، اولاد پاک، اصحاب پاک، ازواج پاک، حضور دی ساری امت بالخصوص ملک برادران انہاں دے والدین مرحومین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. انہاں دی ارواح نو ایصال ثواب کرنے قبول و منظور فرما. مولا اس ذکر پاک دی برکت دے نال انہاں نو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرما. زندگی دے اندر جو نیکیاں کیتیاں مولا شرف قبولیت عطا فرما کے اجر عظیم عطا فرما. بتقاضۂ بشریت اگر کوئی خامی کوتاہی ہوئی ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دا صدقہ مولا معاف فرما. رب العالمین حضور دے والدین دا صدقہ معاف فرما. یا اللہ پاک حضور دے والدین دا صدقہ انہاں تے رحمت و کرم فرما. رب العالمین رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ پاک انہاں دے بچیاں نو اس صدمے تے مولا صبر عطا فرما، اس صبر تے مولا اجر عطا فرما. حاضرین دے قریب تو دور تو جتنے بھی اہل ایمان دنیا تو گئے، اس مسجد دے خدام، اس مسجد دے نمازی دنیا تو جا چکے، رب العالمین سب دی ارواح نو پیش کرنے ہاں حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دے سائے نصیب فرما، سب دی کامل بخشش فرما. یا اللہ پاک سانو اس وقت دی تیاری دی توفیق نصیب فرما. رب العالمین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ تے عمل دی توفیق عطا فرما. رب العالمین تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ بلند کیتے نے اس ذکر پاک دی برکت دے نال جو بیمار نے صحت کامل عطا فرما. بالخصوص بھائی محمد ریاض صاحب مولا انہوں نے صحت کلی عطا فرما. رب العالمین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے شہزادے بیمار کربلا دا صدقہ انہوں نے صحت کامل عطا فرما. رب العالمین جو مکروز نے قرض تو نجات عطا فرما، جو مظلوم نے ظلم تو نجات عطا فرما. ہر بلا تو، ہر وبا تو، دکھ تو، قرض تو، مرض تو، صدمہ تو، مقدمہ تو، ذلت تو، علت تو، قلت تو معمون اور محفوظ فرما. حاسداں دے حسد تو، شریراں دے شر تو پناہ عطا فرما. یا اللہ پاک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری امت دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما. جو منگے عطا فرما، جو نہیں منگ سکے ساڈے واسطے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.